کبھی کبھار ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے. ہمارے ماحول میں ہم پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہوتا ہے بچہ تو کچھ کمانے کی سوچتا ہے، فیوچر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، کوئی جاب لگ جائے، کوئی بزنس لگ جائے. لیکن ان ننگے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے، یہ کس چیز میں کمانا چاہتے ہیں. ناچ بھنگڑا یہی تمام چیزیں. تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے. محنت کش جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل ہے. ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والی، اور ان کے پاس راتوں میں بھی دن میں بھی بے تحاشا مال کی برسات ہو رہی ہے. پھر پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ عادی ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے. اچھے لوگ اگر 4 لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر، امام صاحب ہو، کوئی مبلغ صاحب ہو، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں، کان نہیں دھریں گے. پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائیں گھر کے. لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا ہو، کسی کی بائک سے ٹکر لگ گئی، وہ آپ کو بنا دعوت کیے ہوئے وہاں بھیڑ جمع آتی ہے، کوئی بلایا نہیں ہے، زبردستی کھڑے ہو جاتے ہو. تماشا دیکھنا ہے کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے. جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے گی. ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے گی، سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے گردن جھکا کر نکل جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز ہے. بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو، اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے، وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی، فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی وہ کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والے کام کر رہے ہوں؟ کوئی فلم بنانے والے، ناچ گانے والے، وہ سٹار ہیں، سیلیبریٹی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہو، انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہو. کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی تو ایسی چیز نہیں ہے. وہ انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہے ہیں. کیا آپ کو مزہ دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. گانے والی ہو، گانے والا ہو، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، وہ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. ان کی کمائی بے حساب. کھیلنے والے یہ دن بھر دوڑ رہے ہیں بیچارے، دھوپ میں، میدانوں میں، ایک فٹ بال پہ پتہ نہیں کتنے کک مار رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 1.5 گھنٹے ناچتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں. پوری دنیا اس پر جمع ہے. آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے میدانوں میں بے حساب کمائی. میں یہی سوچتا رہا کہ یہ سارے لہو و لعب سے اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں، یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتی ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، تماشے ہوں. اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی تھی. یہی وہ چیز ہے. اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا، ارے مدینے میں بات یاد آتی ہے. مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک بانسری بجانے والا تھا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے تھے، سنتے تھے. آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں.
सुन करके मदोश होते हैं। मदीने का एक ऐसा गवैया, और उम्र उसकी हो गई थी 70 के ऊपर, 80 के करीब पहुंच रहा है, लेकिन बुढ़ापे में अब सांस लंबी नहीं ठहरती तो सुर बदल जाते थे। अब ये हालात भी थे, लेकिन उसके साथ ही मदीने का ये वो दौर है जो दौरे फारूकी कहलाता था। अब कहां से गाने बाजे वगैरह सारी चीजें, वो कहीं गली में खड़े होकर के बजाए, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई करीब आने वाला ही नहीं, तो कमाई कहां से हो? जब बेहयाई देखने के लिए कोई आता ही ना हो तो उसे अपना धंधा छोड़ना पड़ेगा। बेहयाई देखने वाला ही ना हो, एंटरटेनमेंट का कोई आदमी है ही नहीं, तो उसको तो अपना धंधा बिजनेस बदलना पड़ जाए। मिसाल के तौर पर होटल खोल करके रखा है आपने, कोई आता ही नहीं खाने के लिए, तो क्या उसको जबरदस्ती चलाया जाएगा? नहीं। जब ग्राहक ना हो तो आदमी को बदलना पड़ता है। दुनिया एंटरटेनमेंट के मैदान में बहुत तरक्की के साथ आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि बेहयाई देखने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। बेहयाई ये ज्यादा देखना चाहते हैं। और आपको पता है इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न साइट्स कमाई करती हैं, लाखों करोड़ों में नहीं, वो अरबों डॉलर में कमाई करती हैं। और इंटरनेट का जो यूज करने वाले, कंज्यूम करने वाले लोग हैं, उसमें से अगर सारा डेटा निकाला जाए कि कितना ज्यादा कौन सी चीजें यूज होती हैं, तो 70% बेहयाई देखने में खर्च होता है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि हमसे बेहतर उलमाए कराम का बयान सुने, जिनका नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जो कि एक ऐसी बयान किए हैं जो आप लोग को कहीं भी सुनने को नहीं मिला होगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार, एक मुसलमान भाइयों के लिए भी एक वीडियो बना दिया जाए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और खुदा के वास्ते इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा एक दूसरे के वास्ते। तो मुझसे बेहतर उलमाए कराम का बयान सुने, जिनका नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी, जो कि 40 ऐसी बयान किए हैं वो कि आपको समझ में आ जाएगा, तो इंशाअल्लाह गरीबी दूर हो जाएगी। तो उस बयान को अमल कीजिए। और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि आजकल के मुसलमान के पास बहुत कम समय बचता है। तो जैसे कि गरीबी किस चीज़ से आती है? गरीबी की बहुत सारा निशान है, जैसे घर बिक रहा हो, घर में किसी ने नमाज नहीं पढ़ा हो, कुरान में किसी ने कुरान रखा है गंदा पड़ रहा है, तो सब भाइयों से मोहब्बत नहीं कर रहा है, तो गरीबी आएगी ही ना, तो कहाँ जाएगा? तो मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और खुदा हाफिज़, दुआ में।